ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی تھے۔ اسلام لانے سے پہلے جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ اس سے کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ میں آئے۔ حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا، میں نے اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم دیتے دیکھا ہے، اور ان کی زبان سے ایک ایسا کلام سنا ہے جو نہ شعر ہے اور نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ان باتوں سے تسلی نہ ہوئی، سفر کا سامان تیار کیا اور مکے پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، چنانچہ شام تک اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں، پردیسیوں اور غریبوں کی خبر گیری کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان حضرات کی خاص عادت تھی، اس لیے انہیں اپنے گھر لے آئے، ان کی میزبانی فرمائی، لیکن یہ پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ انہوں نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھی اسی حال میں بسر ہوا کہ خود پتہ نہ چلا اور کسی سے پوچھا بھی نہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے، لوگ انہیں اور ان کے ملنے والوں کو بہت ستاتے تھے۔ دوسرے دن شام کو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پردیسی مسافر جان کر اپنے گھر لے آئے۔ تیسری رات پھر یہی ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، پوچھا، بھائی آخر تم کس کام سے آئے ہو؟ اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رازداری کی قسم لے کر بتایا کہ وہ تو نبوت کا اعلان کرنے والے سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں، اور صبح جب میں ان کے پاس جاؤں تو تم بھی میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ دوسری صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے ان سے فرمایا، ابھی اپنا اسلام کسی پر ظاہر نہ کرنا، ورنہ لوگ تمہیں ستائیں گے۔ چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمیں طاقت حاصل ہو جائے آ جانا۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے درمیان میں چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں داخل ہوئے اور بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی ہو کر مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا، یہ کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو تمہارا شام میں آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر انہوں نے اسی طرح بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ کفار اس کلمے کو سننے کی تاب نہ رکھتے تھے،
اس لیے پھر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس روز بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں تجارت کا راستہ بند ہو جانے کا خوف دلا کر ان لوگوں سے چھڑایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، ابو ذر غفاری ایسا علم حاصل کیے ہوئے ہے کہ لوگ اس علم کو حاصل کرنے سے مجبور ہیں، لیکن انہوں نے اس علم کو محفوظ کر رکھا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔